نعمت ہے اس کی سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ انسان اپنا مال اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں لگاوے۔ اگر کوئی آدمی اپنا مال اللہ کی فرما برداری میں اللہ کی مرضیات میں لگاتا ہے تو یوں سمجھو کہ یہ مال کی سب سے بڑی شکر گزاری اس سے ہو رہی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہمارا مال آلتو فالتو چیزوں میں لگتا ہے، بیجا چیزوں کے اندر لگتا ہے، خرچ کرنے کی جگہوں پر ہمارا مال نہیں لگتا ہے، تو میرے بھائیوں یہ مال کی سب سے بڑی ناشکری ہے۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کی شکر گزاری بھی ہم پر ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پر خرچ کرنے کو کہا ہے وہاں پر خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی بنا پر قرآن اور حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال کو خرچ کرنے پر بے شمار فوائد اور بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں، اور مال خرچ نہ کرنے پر سخت سے سخت وعیدیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ آج میرے بھائیوں اگر ہمارے سماج پر، ہمارے معاشرے پر اگر نظر دوڑائی جائے تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مالی حقوق سے کچھ نہ کچھ غافل ہو جاتا ہے۔ مال میں کیا حق ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ دین دو چیزوں کا نام ہے، حقوق اور حدود۔ اللہ نے جو نعمت ہم کو دی ہے اس نعمت میں اللہ کی طرف سے ہم پر کیا حقوق ہے، یہ حقوق جانو، اور اس کے دائرے اور اس کی حد بندیاں کیا ہے وہ جانو۔ حقوق جانو اور حدود جانو۔ دین نام ہی دو چیزوں کا ہے۔ اللہ نے مال کی نعمت دی ہے، مال کا تقاضا کیا ہے، مال کا حق کیا ہے ہم پر۔ اسی لیے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں دین تقاضے پورے کرنے کا نام ہے۔ تقاضے پورے کرو۔ وقت پر جو بات تمہارے سامنے آئی اس کا تقاضا کیا ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا تقاضا پورا کرو۔ اگر بالکل تقاضا پورا نہیں کرو گے تو بھی گنہگار، اور اگر پورا کرنے میں آدمی اتنا آگے بڑھ گیا کہ شریعت نے دائرہ جو بتلایا تھا اس کو بھی پار کر دیا، یہ بھی مناسب نہیں۔ بتائے ہوئے دائرے میں رہو اور شریعت کا تقاضا پورا کرو۔ اللہ نے علم دیا ہے، علم کا حق ادا کرو۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے، مال کا حق ادا کرو۔ اللہ نے تندرستی عطا فرمائی ہے، تندرستی کا حق ادا کرو۔ اللہ نے جو نعمت ہم کو دی ہے، شریعت کا تقاضا اور اس کا جو حق بنتا ہے وہ حق ادا کرو۔ آدمی جب حقوق ادا کرتا ہے تو نعمت باقی بھی رہتی ہے بلکہ بڑھتی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ حقوق پورا کرنے کی صورت میں نعمت باقی بھی رہتی ہے اور بڑھتی بھی ہے۔ آج میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے میں اور میرا مال، میں اور میرا مال، میرے بال بچے، میری بیوی، بس ان پر خرچ۔ میرا پڑوسی کس حال میں ہے، میرے گاؤں کے اندر کتنے غریب غربا ہے، میرے گاؤں کے اندر کتنے یتیم مساکین ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے حالات ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کے گھر کا گزران بڑی مشکل سے وہ لوگ گزارتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، اور وہ شرم کے مارے کسی کے سامنے اپنا ہاتھ لمبا نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کے سامنے آپ نے فرمایا، آپ لوگ یہ مت سمجھنا کہ مسکین اس کو کہتے ہیں جو در بدر کی ٹھوکریں کھائے، در بدر کی ٹھوکریں کھائے،
یہاں گیا تو کسی نے 2-4 لقمے کھانا دے دیا، چلتا ہو گیا. پھر آگے گیا، کسی نے 2-4 لقمے دے دیا، 2-4 پیسے دے دیے، چلتا ہو گیا. پھر آگے گیا، کسی نے کچھ دیا، چلتا چلتا ہو گیا. آپ نے فرمایا لیس المسکین الذی ترده التمرۃ والتمرتان واللقمۃ واللقمتان، وہ آدمی مسکین کہلانے کے قابل نہیں ہے کہ جس کو 2 لقمہ 1 لقمہ کھانا دیا چلتا ہو گیا، تھوڑے پیسے دے دیے چلتا ہو. حقیقت میں یہ آدمی مسکین نہیں ہے. پھر مسکین کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے حقیقی معنی میں مسکین کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف آگے بتلائی. آپ نے فرمایا بل المسکین الذی لا یسأل، حقیقت میں مسکین وہ آدمی ہے جو شرم کے مارے بیچارہ سوال نہیں کر سکتا ہے، ذلت کی چیز سمجھتا ہے. شرم آ رہی ہے کسی کے سامنے اپنا ہاتھ لمبا کرنے سے، اپنے حالات بیان کرنے سے کسی کے سامنے شرم آ رہی ہے. لا یسأل، شرم کے مارے سوال نہیں کر رہا ہے. اور مسکین کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کو اس کے حالات کا پتہ نہیں ہے کہ اس کو دیا جائے. ولا یفتن له فیعطى، لوگوں کو اس کے حالات کا علم نہیں ہے کہ لوگ اس کا ٹیکہ کریں. اور حقیقت یہ ہے ولا یجد ما یغنیہ، اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں. ولا یجد ما یغنیہ، سوال نہیں کر رہا ہے، لوگوں کو اس کے حالات کا پتہ نہیں ہے، حقیقت میں اس کے گھر پر گزارے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے فرمایا یہ ہے حقیقت میں مسکین. حقیقت میں یہ آدمی مسکین ہے. میرے بھائیوں، ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. ہم محلے کے اندر نظر دوڑاوے، رشتہ داروں کے اندر نظر دوڑاوے، پڑوسیوں میں دیکھے، گاؤں کے اعتبار سے دیکھے کس کے گھر پر کیا حالات ہوتے ہیں، بیماریوں کے خرچے ہوتے ہیں. حالات دنیا تو 2 چیزوں کا نام ہے، کبھی حالت اچھی تو کبھی حالت یہ. خوشی اور غمی سے مرکب کا نام دنیا ہے. دنیا میں یہی 2 حالات چلتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت آئے گی تو کبھی غمی کی حالت آئے گی. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج جو ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ میں اور میرا مال، میری بیوی اور میرے بال بچے، آج ہم نے اپنے مال کے سلسلے میں ایک حد بندی کر دی، ایک دائرہ کر دیا. پڑوسیوں کو بھول گئے، محلے والوں کو بھول گئے، محتاج اور غربا کو بھول گئے. ہم نے اپنے مال کا دائرہ بنا دیا. میرے بھائیوں، جب کوئی آدمی اپنے مال کے سلسلے میں اگر اس طریقے سے دائرہ بنا دیتا ہے، اللہ کی طرف سے مال میں برکت اٹھا لی جاتی ہے. مال میں برکت اٹھا لی جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ بھی حد بندی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی حد بندی کر دیتے ہیں کہ یہاں پر مال کی سپلائی نہیں ہو رہی ہے، یہ تو حد بندی کر کے بیٹھا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی حد بندی کر دیتے ہیں. فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہم آتی منفقا خلفا وآتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کو تو اس کا بدل عطا فرما. فرشتہ اعلان کرتا ہے. اور جو بخیل بن کر کے بیٹھا ہے، جس نے اپنے مال کے سلسلے میں حد بندی کر دی ہے، کسی کا کوئی سنبھالا نہیں لیتا ہے، بیمار ہو تو ہو، مجھے کیا پڑی ہے، وہ جانے، میں اور میرے بیوی بچے، وہ یتیم ہے وہ جانے، مجھے اس سے کیا لینا دینا. حد بندی کر کے بیٹھا ہے. فرشتہ اعلان کرتا ہے میرے بھائیوں، اور اللہ کے سامنے عرض کرتا ہے اے اللہ بخیل ہے، کسی کو نہیں دیتا ہے، تلفن، اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے. وآتی ممسکا تلفا، حد بندی کرنے والے کو، روکنے والے کو، خرچ کرنے سے باز رہنے والے کے مال کو تو ہلاک اور تباہ و برباد کر دے. میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا زاویہ نگاہ بدلے. زاویہ نگاہ بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی دماغی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. پرایا ہے لیکن میرا بھائی ہے، رشتہ دار ہے میرا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوۃ، بلکہ مومن کی بھی قید نہیں ہے. حدیث شریف میں تو فرمایا ہے ان العباد كلهم اخوۃ،
سارے اللہ کے بندے بھائی ہیں. ان العباد کلهم اخوۃ، سارے اللہ کے بندے بھائی ہیں. کافر پر خرچ کرنا یہ بھی پہلے ثواب ہے، چاہے وہ کفر ہے، اس کا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے ہر مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. الخلق عیال اللہ، اللہ کو کنبے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو بڑا بڑا ذات ہے. اللہ کی نہ اولاد، نہ اللہ کے ماں باپ، نہ اللہ کا کوئی کنبہ، کوئی کچھ نہیں. لیکن حدیث میں آپ نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق کو ایسا سمجھو کہ وہ اللہ کا کنبہ ہے. دل میں رحم پیدا کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ پرائے کو اپنا مت سمجھنا، یہ بھی اللہ کا کنبہ ہے، اس پر خرچ کرو، ہر ایک پر خرچ کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. میرے بندو، اگر تم میرے راستے میں اگر ایک پائے کے برابر بھی خرچ کرو گے، شیئن فرمایا اور وہ بھی اوپر مین لائے. علماء کرام جانتے ہیں من ایک تھوڑا سا بھی اگر خرچ کرو گے، پائے کے برابر بھی خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارا خرچ کیا ہوا مال بیکار نہیں کروں گا، میں تمہارے مال کے اندر روزی کے دہانے کھول دوں گا. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ فَهُوَ يُخْلِفُ، اس کا بدل ضرور دوں گا. روزی کے خزانے میرے پاس ہیں، تم میرے بندوں پر خرچ کرو اور مجھ سے روزی لو. اور اگر حد بندی کر دو گے تو پھر برکتیں آنے ختم ہو جائے، برکت اٹھانی چاہیے. ضرورت ہے اس بات ہے کہ میرے بھائیوں، ہم اپنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمارے بدن پر ہے، ہمارے ارد گرد میں ہے، جو چیزیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے. میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء کرام سے معلوم کریں کہ میری ہمارے پاس یہ چیز ہے، اب اس کا حق کیا بنتا ہے. مولانا یہ کاروبار میں کر رہا ہوں، یہ کاروبار کا دین تھوڑا مجھے سمجھائیے آپ. میرا یہ کاروبار کی لائن صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، مجھے کاروبار شروع کرنا ہے، میرا پلان یہ ہے، کیا میرا پلان شریعت کی نگاہ میں درست ہے؟ اگر درست نہیں ہے تو اس کے صحیح کرنے کی کیا شکل ہے؟ میرے بھائیوں، علماء کے رابطے میں رہو، ان سے رہبری لو، ان سے معلوم کرو کہ مجھے اپنی ضرورت کا علم آپ دو. علماء کرام آپ کی رہبری کریں گے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. یہ علماء کا، وقت کے ائمہ کا کام ہے، لوگوں کی رہبری کریں گے، ہمارے حکم سے رہبری کریں گے. پھر دیکھو، شریعت کی رہبری میں اگر تم چلتے ہو، اپنے آپ کو چلاتے ہو، اپنے کاروبار کو چلاتے ہو، پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارے کاروبار کے اندر یقینی طور پر خدا برکت دے گا. امانت داری کے ساتھ چلاؤ، دیانت داری کے ساتھ چلاؤ، حقوق پورے کرو، پھر اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ 100% پورے ہو کر کے رہیں گے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. میرے بھائی، اللہ نے مال دیا ہے، عظیم اللہ تعالیٰ کی دولت ہے، معمولی مت سمجھو. مال بہت بڑی نعمت ہے. جن کے پاس مال نہیں ہے بیچارے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ذلت اٹھاتے ہیں. اللہ کا احسان ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے بہترین شرعی لباس دیا، اللہ نے مال دیا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ لمبا کرنے سے ہم کو بچا دیا ہے. کتنی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. مال معمولی چیز نہیں میرے بھائی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو بارے میں فرمایا ہے کہ زندگی گزارنے کا بہت بڑا سہارا ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا ہے، قیاما للناس. قیام ایسی چیز کو کہتے ہیں جو زندگی گزارنے کا بہت بڑا سہارا ہو. اس کے بغیر آدمی کی زندگی کی گاڑی ایک قدم نہ چل سکے. یہ قیام ہے، قیاما للناس. 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے. ایک تو مال کے بارے میں فرمایا ہے کہ مال زندگی گزارنے کا بہت بڑا سہارا ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اللہ تعالیٰ نے قیام بنایا ہے،
زندگی گزارنے کا بڑا سہارا بنایا ہے. آپ کو خالی 10x10 کی چھت ڈالنی ہے اور یہ دیواریں مت بناؤ, یہ بیم کھڑے مت کرو. کیسے آپ کھڑی کر سکتے ہیں؟ اپنی زندگی کی گاڑی اگر چلانی ہے تو اس کے لیے بنیاد چاہیے مال. مال کے بغیر آدمی کی زندگی کی گاڑی نہیں چلے گی. اور دوسری چیز فرمائی بیت اللہ شریف, جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. مال بہت بڑی نعمت ہے, قیاما للناس ہے, اللہ نے عطا فرمایا ہے, صاحب نصاب بنایا ہے. حق بنتا ہے, اللہ کا بھی حق بنتا ہے, بندوں کے بھی حق بنتے ہیں. مال میں دونوں طرح کے حق ہوتے ہیں. اللہ کا حق زکوٰۃ ہے, صدقہ خیرات ہے. بندوں کا حق, بعض مرتبہ ہمارے مال میں بندوں کا حق ہوتا ہے. باپ کا انتقال ہو گیا, بہت ساری جائیداد چھوڑی, بھائیوں کا حق بنتا ہے کہ مال میں سے بہنوں کا وراثتی حق ادا کرے. دبا کر نہ بیٹھے ورنہ مال کی ساری برکتیں ختم ہو جائیں گی. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معلوم کریں, ہم جانیں کہ مال میں کیا حق ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے میرے پاس یہ مال ہے اور بیچارہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے, لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ناواقفیت کی وجہ سے یا نادانستگی کی وجہ سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس مال میں زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوگی, یوں سمجھ کر کسی سے پوچھتا بھی نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور آدمی زندگی بھر اس کی زکوٰۃ ادا کیے بغیر اللہ کے پاس جاتا ہے, ایک عظیم فریضہ چھوڑ کر کے اللہ کے دربار میں جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, چھوٹی چھوٹی باتیں بھی علماء کرام سے معلوم کریں, معلوم کر کے چلے, اپنی زندگی کو درست بنائیں. مالی زندگی درست, اپنی قلبی زندگی درست, ہر زندگی کے ہر گوشے میں رہبری لیتا ہوا چلے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, ما نقص صدقۃ من مال, صدقہ کرنے کی وجہ سے مال کم نہیں ہوگا, کبھی بھی کم نہیں ہوگا. شیخ طریقت پیر و مرشد حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں, میری زندگی کا, پوری زندگی کا تجربہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی مال کے حقوق ادا کیے, اللہ کا بھی حق ادا کیا, زکوٰۃ وقت پر نکالی, صدقہ فطر وقت پر نکالا, بہنوں کا وراثتی حق ادا کیا, میرے زندگی کا پورا تجربہ ہے کہ جنہوں نے اپنے مال کا حق ادا کیا, اللہ نے کبھی بھی ان کے مال کے اندر تو وبال نہیں ڈالا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائی. میرے بھائی, مال خرچ کرنے کی چیز ہے, مال بند کر کے رکھنے کی چیز نہیں ہے. مال میں دو بڑے بڑے حکم ہیں, حلال طریقے سے کماؤ اور خرچ کرنے کی جگہ پر خرچ کرو. یہ دو بڑی بڑی چیزیں. اسی لیے انسان سے دو سوال کیے جائیں گے, لا یزال قلم ابن آدم, اس میں دو سوال آئے, مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ دو بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں. کمایا کیسے وہ بھی بتاؤ, کہاں خرچ کیا وہ بھی, اس کا بھی حساب. خالی ایسا نہیں کہ حلال کمائی آدمی کما کر کے چھٹی ہو جائے. دوسری چیز باقی ہے, کہاں خرچ کیا, کتنا خرچ کیا. زکوٰۃ بہت بڑا اہم فریضہ ہے میرے بھائی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے, حضرت مولانا منصور احمد صاحب نعمانی دام رحمہ اللہ فرماتے ہیں, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے حکم کو زکوٰۃ کے ساتھ ملا کر کے 80 سے زائد جگہوں میں بیان فرمایا ہے. 80 سے زائد جگہوں کے اندر بیان فرمایا ہے. ایک میں آسان مثال آپ کو دکھا دی. ایک باپ ہو اور اس کا ایک بیٹا ہو, اور باپ نے اپنے بیٹے کو کسی بات کا حکم دیا کہ بیٹا یہ کام کرو. بیٹے نے نہیں کیا. پھر کہا بیٹا یہ کام کرو, بیٹا یہ کام کرو. باپ نے 80 مرتبہ اپنے بیٹے کو وہ کام کرنے کو کہا. میرے بھائیوں, اگر بیٹا وہ کام نہ کرے گا تو پھر باپ کا غصہ بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ باپ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 80 مرتبہ اگر باپ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا پھر بھی وہ بیٹا کام نہیں کر رہا ہے تو باپ اور بیٹے میں کیسا جمے گا؟ بالآخر وہ باپ ناراض ہو جائے گا. میرے بھائیوں, یہاں پر
شہنشاہ عالی اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے، میرے بندو میں نے تم کو مال دیا ہے، زکوٰۃ ادا کرو۔ میرے بندو تمہارے مال میں میں نے برکتیں دی ہے، کاروبار میں نے تمہارا اٹھایا ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، 2-4 پیسے تھے، تم نے دھندے میں لگائے، میں نے تمہارے دھندے کو آگے بڑھایا، سب کچھ کیا۔ وقت آیا تم بیماروں کا علاج کرواؤ، صدقہ خیرات کرو، زکوٰۃ نکالو۔ 80 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے مال کے بارے میں سوچیں کہ میرے پاس جو مال ہے وہ مال نصاب کے بقدر ہے کہ نہیں، اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اس لیے اب آپ کے سامنے زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں بیان کی جاتی ہے۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے، یہ مسئلہ سمجھنا ہے۔ لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے آپ 2 تمہیدی باتیں سمجھیں، 2 باتیں پہلے سمجھیں پھر یہ مسئلہ سمجھتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ دیکھو 4 مال ایسے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، دوسرا کوئی مال نہیں ہے وہ ہمارے علاقے میں نہیں ہے، سائمہ جانور وغیرہ۔ 4 مال ایسے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وہ کون سے 4 مال ہیں وہ اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا دیں گے۔ سونا، چاندی، روپیہ پیسہ اور مال تجارت۔ مال تجارت یعنی ویپار کا مال، سونا، چاندی، روپیہ پیسہ اور ویپار کا مال، یہ 4 مال ہے۔ باقی کوئی 5واں مال نہیں ہے کہ جس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب سونا، چاندی، روپیہ پیسہ ہر آدمی جانتا ہے، لیکن ویپار کا مال کس کو کہتے ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اچھی طریقے سے اس کو سمجھ لیں گے، میں کہتا ہوں آپ کے 50% مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ خود فیصلہ کرنے والے بن جائیں گے کہ یہ اس مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی اور اس مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ پوائنٹ کی بات ہے کہ ویپار کا مال کس کو کہتے ہیں، اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ دیکھو ویپار کا مال اس کو کہتے ہیں جس میں 3 شرطیں پائی جائیں، 3 باتیں پائی جائے تو سمجھو کہ ویپار کا مال ہے اور اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پہلی بات، تینوں باتیں اچھی طرح آپ سمجھ لیں، پھر میں انشاءاللہ آپ سے پوچھوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اس کو خرید کر کے لایا، جو مال آدمی خرید کر کے لایا یہ سمجھو کہ یہ ویپار کا مال ہے۔ 2 شرطیں باقی ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ آدمی اس کو خرید کر کے لایا، لہذا اگر خرید کر کے نہیں لایا اور کسی طریقے سے آیا ہے ہمارا مال ہے لیکن کسی اور طریقے سے آیا ہے، صدقے میں آیا ہے، وراثت میں آیا ہے، وہ ویپار کا مال نہیں ہوگا۔ ویپار کا مال اسی کو کہا جائے گا جو آدمی خرید کر کے لایا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت وہ مال خرید رہا تھا اس وقت اس کے دل میں، اسی وقت، بعد میں نہیں، خریدتے وقت ہی اس کے دل میں پکی نیت یہ تھی کہ مجھے آگے لے جا کر اس کو بیچنا ہے، میں دکان پر لے جاؤں گا، گھر لے جاؤں گا، اس کے بعد آگے بیچ دوں۔ بعد میں نیت نہیں، خریدتے وقت ہی اس کی نیت یہ تھی، اور پکی نیت، ڈاوا ڈول نہیں، نفع ملے گا تو بیچیں گے ورنہ کچھ بھی نہیں، اپنی ضرورت، یا کوئی نیت ہی نہیں تھی، نہیں، ایسی بات نہیں، پکی نیت یہ تھی کہ مجھے اس کو بیچنا ہے، خریدتے وقت یہ نیت تھی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ جو بیچنے کی نیت ہے وہ ہمارے زکوٰۃ کے حساب کی جو تاریخ ہے اس تاریخ تک ابھی بھی وہ بیچنے کی نیت باقی ہے۔ مال خرید کر کے لایا اور بیچنے کی نیت سے لایا تھا اور وہ مال ابھی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اور ہماری بیچنے کی نیت بھی وہی ابھی بھی باقی ہے اور ہماری زکوٰۃ کے حساب کی تاریخ آ گئی۔ مان لو کہ زکوٰۃ کے حساب کی تاریخ 15 رمضان ہے، 15 رمضان آ گئی، اب وہ مال ہمارے پاس پڑا ہوا ہے۔ اب ایک مثال سے سمجھو اس کو، ایک آدمی ہے، گاڑی خرید کر کے لایا اور گاڑی خریدتے وقت اس کے دل میں یہ تھا کہ مجھے آگے اس کو لے جا کر بیچنا ہے۔ گھر پر لایا، لانے کے بعد وہ گاڑی ابھی اس کی بس پڑی ہوئی اور ابھی بیچنے کی بھی ہے۔ گراہک آئے لیکن کوئی نفع نہیں دے رہے تھے، اس نے نہیں بیچی، لیکن بیچنے کی ہے، اس کے پلان میں ہے کہ مجھے بیچنا ہے، لیکن ابھی بیچی نہیں ہے اور 15 رمضان اس کی آ گئی۔ بولو یہ گاڑی ویپار کا مال ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو ہوا۔ اب یہ گاڑی ویپار کا مال ہوا،
اب جب ہم 15 رمضان کو حساب لگائیں گے تو ہم ہوٹل کا نفع بھی جوڑیں گے، وہاں یہ جو بھی سوسائٹی میں سب جوڑیں گے، تو اس میں یہ بیپار کا مال ہوا تو یہ گاڑی کی جتنی بھی مارکیٹ قیمت بنتی ہوگی یہ ساری مارکیٹ کی قیمت اس میں ایڈ کرنی پڑے گی۔ 4 لاکھ کی گاڑی مارکیٹ کے حساب سے بنتی ہے تو 4 لاکھ روپے اس میں ایڈ کرنے پڑے گی، 5 لاکھ تو 5 لاکھ، اور اس پوری گاڑی کی مارکیٹ قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ یہ بیپار کا مال ہے۔ اب میں آپ سے 2-3 باتیں پوچھتا ہوں۔ ہم کھیت میں پیداوار کرتے ہیں اور دھان اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، بوریوں میں بھر کر کے ہم دھان لائے، گھر پر بہت ساری ایرنڈے پڑے ہوئے ہیں، 50 بوریاں ایرنڈے کی پڑی ہوئی ہیں، گیہوں کی 50 بوریاں پڑی ہوئی ہیں، اور ہماری 15 رمضان آ گئی۔ بولو یہ 50 روپیہ مال جو 50 بوریاں جو پڑا ہوا ہے مال ہمارے پاس، اندازہ نہیں سمجھو کہ 50,000 کا مال پڑا ہوا ہے جو دھان ہو، بیچا نہیں، ابھی دھان کی شکل میں ہے۔ بولو یہ بیپار کا مال ہوا؟ بولو، ارے بولو، نہیں ہوا، اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، لہذا اس کو مجرے لینے کی ضرورت نہیں، یہ حساب میں نہیں آئے کیونکہ بیپار کا مال ہے ہی نہیں۔ بیپار کے مال کے لیے تو کیا شرط تھی پہلے؟ خرید کر کہاں سے لایا ہے؟ یہ تو کھیت میں سے آیا ہے، مسئلہ آسان ہو گیا، بہت سمجھنا آسان ہو گیا۔ ہمارے گھر کے اندر بہت سارے زائد برتن پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ابڑائی پر سیلف پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے زائد برتن پرانے بڑے بوڑھوں کے تو بہت سارے ہوتے ہیں، تانبے کے، پیتل کے، بہت سارے برتن پڑے، سال بھر میں استعمال میں بھی نہیں آتے ہیں۔ اتنے سارے برتن ہیں کہ اگر اس کے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے جاؤ تو 50,000 روپیہ آ جاتے ہیں، اتنے سارے برتن ہیں، مثال سمجھو۔ بولو ان برتنوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیوں؟ بیپار کا مال ہی نہیں ہے، خرید کر کہاں سے لائے؟ وہ تو کسی نے ہدیے میں دیا تھا، یا چلو خرید کر کے لائے تھے لیکن کو بیچنے کے لیے تھوڑے لائے تھے، استعمال کرنے کے لیے لائے تھے۔ اب چاہے استعمال میں آتے ہی نہیں آتے وہ الگ بات ہے، لیکن بیچنے کے لیے نہیں لائے، تو بیپار کا مال ہے، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، تو ان برتنوں میں کوئی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اچھا ایک آدمی ہے، اس کے پاس 4 پلاٹ، کتنے ہیں؟ 4 پلاٹ، ایک پلاٹ کے اندر اس نے اپنا مکان بنا دیا، ابھی 3 پلاٹ خالی ہے، ایک پلاٹ کی قیمت 10 لاکھ روپے، تو 3 پلاٹ خالی ہے تو 30 لاکھ روپے کی پراپرٹی اس کے پاس ہے، لیکن اس نے کیوں خریدے ہیں کہ بھائی آئندہ زمانے میں بچے بڑے ہوں گے تو ان کے مکانات بنائیں، ہر آدمی کے پلان میں ہوتا ہے۔ بولو یہ بیپار کا مال نہیں۔ اب یہ 30 لاکھ کی پراپرٹی ہے، 30 لاکھ کا مالدار آدمی ہے، لیکن زکوٰۃ، پھر بھی ہم زکوٰۃ کو بول سمجھ رہے ہیں، اتنا آسان ہے، 30 لاکھ کا آدمی ملکیت والا ہے لیکن پھر بھی اس پر ان پلاٹ میں زکوٰۃ واجب نہیں ہو رہی کیونکہ بیپار کا مال ہے ہی نہیں۔ اچھا ایک آدمی گاڑی خرید کر کے لایا، خرید کے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ مجھے آگے لے جا کے اس کو بیچنا ہے، نفع ملے گا، پکی نیت تھی بیچنے کی، گھر پر لایا، 2-4 دن تک چلائی، ماڈل اچھا پسند آیا، اس کی رفتار پسند آئی، اب اس کی نیت یہ ہو گئی اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرو، اچھی گاڑی ہے نہیں بیچنی ہے، اب نیت بدل گئی، اب 15 رمضان آئی، بولو زکوٰۃ، بولو نہیں ہے، کیونکہ تیسری بات نہیں پائی، خرید کر کے لایا، بیچنے کی نیت بھی تھی لیکن زکوٰۃ کا تاریخ آنے سے پہلے بیچنے کی نیت بدل گئی، اب اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ بات اگر آپ سمجھ لیں گے اور آپ اپنا ذہن دوڑائیں گے تو بے شمار مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے، آپ خود فیصلہ کرتے ہو جائے کہ اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ نئی شادی شدہ عورتیں جو ہوتی ہیں ان کی پیٹی کے اندر 20-25 جوڑے ہوتے ہیں، بولو ضرورت سے زائد ہے کہ نہیں؟ ارے 4-5 جوڑے کام کے، لیکن اس سے تو سب زائد جوڑے بھرے ہوئے، بعض بھرے ہوئے تھے، بعض تاکے کی شکل میں ہوتے ہیں، یہ سب ضرورت سے زائد ہوتے ہیں، لیکن اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، بیپار کا مال ہے ہی نہیں، بیچنے کے لیے تھوڑا لائے، پہننے کے لیے لائے، چاہے ابھی نہ پہنے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں 4 مال ایسے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، سونا، چاندی، روپیہ پیسہ اور بیپار کا مال، یہ ایک بات آپ نے سمجھ لی، باقی بولو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ہر ایک نصاب کو سمجھو، نصاب کے معنی ہے کیپیسٹی، سونا کتنی کیپیسٹی پر ہوگا، کتنا ہوگا تو زکوٰۃ آئے گی، چاندی کتنی ہوگی تو زکوٰۃ آئے گی، یہ سب۔ اگر کسی آدمی کے پاس خالی سونا ہے، دیکھو بات سمجھنا برابر، خالی سونا، دوسرا کچھ نہیں سائڈ میں، خالی سونا ہے کسی آدمی کے پاس تو کتنا ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کے لیے کیپیسٹی یہ ہے 87 گرام 480 ملی گرام، 87 گرام 87 گرام، 27 نہیں
80 اور 87 گرام اور 480 ملی گرام اتنا سونا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ آئے گی. جس کو ہم پڑھنے میں پڑھتے ہیں نا 7.5 تولہ سونا، یہ وہی 87 گرام 480 ملی گرام. اب چاندی کتنی ہونی چاہیے؟ خالی چاندی ہو تو 612 گرام 360 ملی گرام. 612 گرام اور 360 ملی گرام اتنی چاندی ہوگی تو سمجھو کہ نصاب کے بقدر ہوگی، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. تو سونا بھی آ گیا، چاندی بھی آ گیا. اب روپیہ پیسہ کتنا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ آسان شکل ہے. اگر ہمارے پاس اتنے روپے پڑے ہوئے ہیں کہ اگر ہم 612 گرام چاندی بازار میں لینے جاوے تو اتنے پیسوں میں 612 گرام چاندی آ جائے تو سمجھو کہ یہ روپیوں کا نصاب ہو گیا. اتنا نصاب ہو گیا تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اور ویپار کا مال کتنا ہوگا؟ دیکھو تھوڑا ذہن دوڑا ہوگی. کریانے کی دکان ہوتی ہے، برتن کی دکان ہوتی ہے، چپل کی دکان ہوتی ہے، پان کی گلے کی دکان ہوتی ہے، کٹلری ہوتی ہے، اسٹور ہوتا ہے. یہ سب مالی تجارت ہے. یہ سب خالی گاڑی نہیں ہے، یہ سب ویپار کا مال ہے. ارے آدمی خرید کر کے لاتا ہے، اور کیوں خرید کر کے لاتا ہے؟ بیچنے کے لیے. اور دکان تو کھول کر کے بیٹھا ہے تو بیچنے کی نیت تو باقی ہے. اور ہر ایک کی رمضان کی تاریخ آتی ہے تو یہ جو دکانوں میں یہ سب مال بھرا ہوا ہے، بازار کی سب دکانوں میں جو مال بھرا ہوا ہے وہ سب بیچنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ سب مالی تجارت ہے. تو مالی تجارت کتنا ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اس کے لیے بھی آسان بات ہے کہ مالی تجارت کو ہم ٹوٹل لگاوے، ہر ایک کا قیمت لگاوے تو 612 گرام چاندی آ جاوے. اگر اتنا ٹوٹل آ جاتا ہے مالی تجارت کا تو سمجھو کہ مالی تجارت کا نصاب ہو گیا. تو سونے کا نصاب 87 گرام 480 ملی گرام، چاندی کا نصاب 612 گرام 360 ملی گرام، روپیہ اتنا ہونا چاہیے اور مالی تجارت بھی اتنا ہونا چاہیے. 4 مال تھے اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور چاروں کا نصاب آپ کے سامنے آ گیا. اب یہ مسئلہ سمجھو ابھی، اور دوسری بات سمجھو. یہ تو اس صورت میں تھا جب کہ خالی سونا ہو تو یہ، خالی چاندی ہو تو یہ، خالی روپیہ پیسہ ہو تو یہ، خالی مالی تجارت ہو. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس سونا ہے لیکن 87 گرام پورا نہیں ہے، تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا روپیہ پیسہ ہے، تھوڑا مالی تجارت ہے، 2 چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہیں، 4 چیزیں، تھوڑی تھوڑی کر کے سب ہے. الگ الگ دیکھنے جاتے ہیں تو کوئی نصاب کے برابر نہیں، لیکن ملاتے ہیں تو پھر اور ٹوٹل مارتے ہیں تو 612 گرام چاندی کے برابر ہو جاتا ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بھی آپ کو ملانا پڑے گا. الگ الگ مت سمجھو، ملاؤ. تھوڑا سونا تھوڑی چاندی ہے تو اس کو ملا کر دیکھو. 612 گرام چاندی کے بقدر اگر ہمارے تھوڑا تھوڑا ملانے کے بعد اتنی قیمت کے برابر ہو جاتا ہے تو سمجھو کہ ہم مالدار، ہم صاحب نصاب اور ہم پر زکوٰۃ واجب. میں آپ کو ایک مثال دوں، آسان مثال. کسی آدمی کے پاس خالی 20 گرام سونا ہے تو سونے کا نصاب تو کتنا تھا؟ 88 گرام. اور یہ تو کتنا ہے؟ خالی 20 گرام. لیکن اس کے پاس سائڈ میں 200 گرام چاندی ہے. کتنی؟ 200 گرام کا. تو 20 گرام سونا اور 200 گرام چاندی. بولو 200 گرام بھی کوئی نصاب کے برابر نہیں ہے. لیکن اگر دونوں کو ملا تو ملانے کا مطلب کیا کہ 20 گرام سونا جو ہے اگر اس کو بیچا جاوے تو 500 گرام چاندی آئے گی کہ نہیں؟ ارے آ جائے گی. سونا تو ہوا میں اڑتا ہے، اس کی تو قیمت ہائی فائی ہے. تو اگر 20 گرام چاندی، 20 گرام کا مطلب 2 تولہ. آج کل مارکیٹ میں جو تولہ چلتا ہے وہ 10 گرام کا تولہ چلتا ہے، یاد رکھنے کا. تو 20 گرام کا مطلب ہے کہ 2 تولہ. اور 1 تولے کے ایرن بنوانے ہو یا 1 تولے کا ہار بنوانا ہو تو جو ابا ہے ان کو پتہ چلے، ان کو پتہ ہوگا. بیٹیوں کا زیور بنا کر دیتے ہیں 70,000 1 تولہ، 60,000 1 تولہ. اتنا تو بہرحال 20 گرام اگر سونا ہے اور 200 گرام چاندی ہے تو آرام سے 612 گرام چاندی کے بقدر ہمارا مال ہو جائے گا. تو گویا اس پر بھی زکوٰۃ آ جائے گی. تو اگر بہرحال تھوڑا تھوڑا کر کے سب کچھ ہے تو ملانا پڑے گا. اور ملانے کے بعد دیکھو، ملاتے وقت اب چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا، سونے کا نصاب نہیں دیکھا جائے گا. انفع للفقراء، چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا. 612 گرام چاندی کے بقدر دیکھا جائے گا. 612 گرام چاندی کے بقدر اگر بن جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی.
اب یہ سمجھے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے۔ دیکھو زکوٰۃ جو اصل مسئلہ تھا، یہ دو باتیں آپ نے سمجھ لی۔ اب یہ سمجھو کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ دیکھو 5 شرطیں پائی جائیں گی تو اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، یہ اچھی طرح سمجھو۔ تو آپ اپنے بارے میں بھی فیصلہ کر سکیں گے، اپنی بیوی کے بارے میں، اپنے بال بچوں کے بارے میں، بالغ سب کے بارے میں آپ فیصلہ کر لیں گے کہ تجھ پر زکوٰۃ واجب ہے، تجھ پر زکوٰۃ واجب نہیں، آپ خود فیصلہ کرتے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پانچ شرطیں اچھی طرح آپ سمجھ لیں گے۔ دیکھو پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو اور اللہ کے فضل سے ہم سب مسلمان ہیں، یہ شرط تو خود بخود ہوئی گئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی عقل مند ہو، لہذا اگر کوئی آدمی بیچارہ معذور ہے دماغ کے اعتبار سے تو اس کے پاس چاہے لاکھوں روپے ہوں گے لیکن شریعت نے اس پر زکوٰۃ نہیں رکھی۔ زکوٰۃ رکھی ہے عقل مند آدمی پر، عقل مند ہوگا تو ہی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی بالغ ہو، نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں، بالغ ہونا چاہیے تو ہی زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب یہاں رک کر میں ابھی بھی ٹھہر جاؤ، اب یہاں رک کر میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاؤں۔ آپ یہ سمجھیں کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنی چھوٹی بچی کو کوئی نہ کوئی زیور بنا کر کے اس کو بعض مرتبہ ہدیے میں دے دیتا ہے، بخشش دے دیتا ہے۔ تو چھوٹا مالدار باپ ہے، بہت سارے پیسے ہیں، اس نے سوچا کہ لاؤ بچی ہے اس کو زیور بنا کر کے پہنا دے گی، تو باپ نے اپنی چھوٹی بچی کا، نابالغہ بچی کا اس نے زیور بنایا اور زیور بنا کر اس کو شرعی قبضہ بھی دے دیا، اس کو بخشش بھی کر دیا اور اس کو دے دیا کہ بیٹا تیرا۔ بچی پہنے نہ پہنے دوسری بات، لیکن اس کو بخشش کر دیا۔ بولو یہ زیور جو بچی کو دیا اور مان لو کہ وہ زیور لاکھ روپے کا ہے، 50,000 کا ہے، تو بولو اس زیور پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا جواب دیا، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اچھا چلو اتنا بتاؤ کہ باپ پر زکوٰۃ کیوں واجب نہیں ہوگی؟ باپ تو بالغ ہے، ارے باپ کی ملکیت میں رہا ہی نہیں، باپ نے تو بخشش کر دیا، باپ کی ملکیت میں نہیں رہا، اور چھوٹی بچی پر نابالغ ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، تو دونوں طرف سے راستہ کلیئر، نہ باپ پر زکوٰۃ اور نہ چھوٹی بچی پر زکوٰۃ، اور زیور پہنتے رہو۔ تو نابالغہ بچی کو اگر زیور بنا کر کے دے دیا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہو، بخشش کر دیا ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور اگر خالی پہننے کے لیے دیا ہو تو باپ نے کہا کہ لوگ باپ نے چھوٹی بچی سے تو کیا کہیں گے، لیکن باپ کی نیت یہ تھی کہ میں نے اس کو بخشش نہیں کیا ہے، خالی پہننے کے لیے دیا ہے، بعد میں اگر میں مقروض ہو گیا، کوئی ضرورت پڑ گئی تو میں لے کر کے بیچ دوں گا، ایسا بھی موقع پیش آ سکتا ہے۔ باپ نے اگر پہننے کے لیے دیا ہو تو پھر زکوٰۃ باپ پر آئے گی، کیونکہ ملکیت باپ کی رہی، اس لیے باپ پر زکوٰۃ آئے گی۔ تو پہلی شرط ہے کہ مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ابھی جو شروع میں آپ کو 4 مال بتائے، ان مال میں سے کوئی مال اس کے پاس ہے، یہ 4 مال آپ کو بتائے شروع میں، پہلی بات ان سونا چاندی روپیہ پیسہ مال تجارت، ان 4 مالوں میں سے کوئی مال اس کے پاس، دوسرا کچھ نہیں، دوسرا مال نہیں، جو ویپار کا مال نہیں ہوتا ہے وہ مال نہیں، 4 مالوں میں سے کوئی مال اس کے پاس ہے۔ اور پھر دوسری بات بتلائی تھی، جو کیپیسٹی بتلائی تھی، اتنی کیپیسٹی کے بقدر مال ہے، 4 مالوں میں سے کوئی مال، اور جو کیپیسٹی بتلائی تھی وہ کیپیسٹی کے برابر اس کے پاس مال ہے، تو گویا کہ چوتھی بات پائی گئی، چوتھی شرط پائی گئی۔ سونا ہے تو 87 گرام ہے، چاندی ہے 612 گرام ہے، روپیے کیسے اتنے ہو جاتے ہیں، مال تجارت اتنا ہو جاتا ہے، تو یہ گویا کہ چوتھی شرط پائی گئی، یعنی وہ آدمی صاحب نصاب بن گیا۔ یہ 4 شرطیں ہو گئی۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ یہ جو اس کے پاس مال ہے وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد اتنا بچا ہو، اور اگر قرض ہے تو قرض کو مائنس کرنے کے بعد اتنا بچتا ہو۔ ایک مثال ہو کہ 612 گرام چاندی کے روپئے کتنے بنے، ایک مثال کے طور پر 42,000، ایک سمجھو تو 45,000 مثال سمجھو، آج کل جو چاندی کا بھاؤ چلتا ہے اس کے اعتبار سے بھاؤ تو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اب ہم نے اس میں اپنی ضرورت، کسی آدمی کے پاس 42,000 روپیہ ہے بالغ ہونے کے بعد، اب 42,000 روپئے 50,000 روپئے اس کے پاس آئے، اب اس کا سان شروع ہو گیا، عقل مند بھی ہے بالغ بھی ہے، سان شروع ہو گیا اس کا سان شروع۔ اب اس نے چاہے کاروبار میں لگائے کہ چاہے تجوری میں رکھے، بہرحال کچھ بھی کیا، لیکن اس کا سان شروع ہو گیا، سال بھر میں اس میں سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا رہا، کھانے پینے کی اور ضرورتیں پوری کرتے 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 جب سال پورا ہو گیا تو ابھی بھی اتنے ہی پیسے تھے یا اس سے بھی بڑھ گئے تھے، تو
تو اپنی ضرورتیں ساری پوری کرنے کے بعد بھی ابھی نصاب کے بقدر مال ہے، اور قرضہ ہے تو قرضے کو مائنس کرنے کے بعد بھی اتنا مال بچ جاتا ہے، تو یہ 5 باتیں پائی گئی. تو اگر 5 باتیں پائی جائے گی تو گویا کہ اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اب آپ اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کرو، ہمارے گھر والوں کے پاس جو زیورات وغیرہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں فیصلہ کرو، اپنی بچیوں کے پاس، بالغ بچیوں کے پاس، بالغ بچوں کے پاس بھی مال ہوتا ہے ان کے بارے میں فیصلہ کر لو. بہت آسانی کے ساتھ آدمی فیصلہ کر سکتا ہے. ہمارا کاروبار چلتا ہے، ہوٹل میں باغ رکھا ہوا ہے، اس میں پیسے ہم نے ڈالے ہیں، تو کتنے پیسے ہیں؟ 612 گرام کے چاندی کے بقدر پیسے ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان بھی ہے، عقل مند بھی ہے، بالغ بھی ہے، اتنے پیسے بھی ہے، اور قرض کو مائنس کرنے کے بعد اتنے پیسے بچ جاتے ہیں، تو ہم پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. تو زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں. یہ 5 شرطیں پائی جائے گی تو اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اب یہ سمجھو کہ ضرورت اصلیہ کس کو کہتے ہیں، یہ سمجھو. یہ جو بھی آیا کہ ضرورت اصلیہ کو نکالنے کے بعد، تو ضرورت اصلیہ کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت اصلیہ 3 چیزوں کو کہتے ہیں. رہنے کے لیے مکان، کھانے پینے کے لیے چیزیں ہو، کھانے کی چیزیں، گیہوں وغیرہ، اور پہننے کے لیے کپڑے. رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے کپڑے، اور کھانے پینے کی چیزیں. یہ 3 چیزیں آدمی کی اصلی ضرورت میں داخل ہے، کیونکہ اس کے بغیر آدمی زندگی گاڑی نہیں چل سکتی. یہ اس کی اصلی ضرورت ہے. یہ 3 چیزیں سمجھو کہ ضرورت اصلیہ میں سے. اب کس کو آدمی اب اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد، اس کا مطلب لوگ عام طور پر غلط سمجھتے ہیں. یہ جو آتا ہے کہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد اگر 612 گرام چاندی کے بقدر بچا تو زکوٰۃ واجب ہوگی، تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد اس میں عام طور پر لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں. اپنی ضرورت کو پورا کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں آئندہ زمانے میں مجھے اپنے گھر میں فریج لانا ہے، کولر لانا ہے، واش مشین لانا ہے، یہ ساری ضرورتیں پوری کرنی ہے، تو ابھی اس میں سے مائنس کرو. فریج لانا ہے 20,000 مائنس کرو، واش مشین لانا ہے اتنا مائنس کرو، یہ کرنا ہے اتنا مائنس کرو. اب تو بھی میرے پاس تو خالی 10,000 رہے، لہذا مجھ پر زکوٰۃ واجب نہیں. ضرورت اصلیہ کو نکالنے کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائی، ورنہ تو شیطان کی آنکھ، اس کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں آئے گا. ہر آدمی کے پلان میں تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اگر اس طرح کرو گے کہ یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، تو ایک ہوٹل سے دوسری ہوٹل کی بھی ضرورت آئے گی، اور ایک کاروبار سے دوسرے کاروبار کی بھی ضرورت آئے گی. اس کا تو کوئی اینڈ آئے گا ہی نہیں. اس لیے شریعت نے فرمایا آئندہ کی ضرورتوں کا اعتبار نہیں ہوگا. جو ضرورتیں تم نے ابھی پوری کر دی وہ ٹھیک ہے. اگر آپ کو فریج لانا ہے، آپ کے حساب کی تاریخ آنے سے پہلے لا کر گھر پر رکھ دو، بس ضرورت پوری کر لو اپنے مال سے. زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے لا کر رکھ دیا تو گویا کہ آپ کی ضرورت پوری ہوئی. اور اگر پلان میں ہے ابھی لائے نہیں ہیں تو اب شریعت اس کا مان نہیں رکھی. لانا ہے تو لا کر رکھ دو. مکان بنانا ہے، پیسے آپ نے جمع کیے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، لوہا لا کر رکھ دو، اینٹیں لا کر رکھ دو، سیمنٹ لا کر کے کہیں طے کر لو، بکنگ کروا لو، فائنل کروا لو معاملہ. جو ضرورت ہے وہ پوری کر لو زکوٰۃ کے حساب کی تاریخ آنے سے پہلے. اور اگر آپ نے پوری نہیں کی اور پلان میں ہے، اب اس کا کوئی اعتبار. جتنی روکڑ رقم پڑی ہوئی ہوگی پوری روکڑ رقم پر زکوٰۃ آئے گی. چاہے فریج لانا ہے، چاہے مکہ، چاہے کچھ بھی کرنا ہو، روکڑ رقم پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اصلیہ کو پورا کرنے کا مطلب یہ ہے آئندہ کی ضرورتوں کا اعتبار نہیں ہوگا. جو پوری کر گئی وہ صحیح ہے. یعنی جب سے ہمارا سال شروع ہوا تھا اس میں سے آپ نے اپنی ضرورتیں پوری کرتا رہا، ضرورتیں پوری کرتا رہا، کرتے 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 اتنا بچا اور نصاب کے بقدر بچا تو اب زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. ایک مسئلہ سمجھیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے عورتیں بہت چالاک ہوتی ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتلایا کہ سونا کتنا ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی 87 گرام. تو اور دیکھو عورتوں کے پاس زیور ہوتا ہے اور زیور کی زکوٰۃ نکالنا مشکل ہوتا ہے، عورتوں پر بوجھ پڑتا ہے. کیوں؟ زیور کی آوک کچھ نہیں، زیور کی آوک کچھ نہیں. آوک ہو تو آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے، تو چلو آوک بھی ہے، جاوک ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن زیور کی زکوٰۃ نکالنا مشکل ہوتا ہے. اب عورت کے پاس زیور ہے، گلے کا زیور ہے، کان کا زیور ہے، ناک کا زیور ہے، پیر کا زیور ہے، سونے چاندی کے ہے، سب زیورات ہے. اب عورت
آوک کچھ نہیں ہے اور عورت کو زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے، باپ بھی کتنے سال نکال لے گا؟ 2-3 سال نکالے گا رخصتی کے بعد، پھر باپ بھی کہے گا کہ بیٹا اب تم نکال دینا زکوٰۃ، تو اب تم نکال دے گا اس کا مطلب بیٹی نکالے گی، عورت نکالے گی۔ اب عورت کہاں سے لائے گی؟ اس کے پاس کہاں پیسے ہے؟ شوہر نکال دے گے وہ بات الگ ہے، لیکن عورت کے پاس پیسے نہیں، وہ کہاں سے نکالے؟ تو عورتیں کیا کرتی ہے؟ عورتیں یہ کرتی ہے، چالاکی یہ کرتی ہے کہ چاندی کا زیور میاں کو بخشش کر دیتی ہے اور اپنے پاس خالی سونے کا زیور رکھتی ہے۔ چالاکی ہے، سونے کا زیور اپنے پاس اور چاندی کا زیور شوہر کو بخشش کر دیتی ہے، اور پھر یہ سمجھتی ہے میرے پاس تو خالی سونا ہے، اور خالی سونا ہو تو ابھی آپ کو کیا بتایا 87 گرام ہونا چاہیے۔ 87 گرام کا مطلب ہے کہ 9 تولے کے قریب قریب، اب 9 تولہ کہاں ہوگا؟ 2-3 تولہ ہوگا زیادہ، 9 تولے کے برابر تو کہاں ہوگا؟ تو عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ یہ تو نصاب میں بقدر کہاں ہوا، اس لیے ہم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یوں سمجھ کر کے میرے بھائیوں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت کی زکوٰۃ رہ جاتی ہے، ایسی صورت میں بھی عورت پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یہ چالاکی نہیں، خیر یہ تو غلط فہمی ہے، یہ کوئی چالاکی کی بات نہیں ہے، عورتیں بیچاری ایسا سمجھتی ہے، لیکن ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عورت بیچاری سمجھتی ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں، شوہر بھی بیچارہ نام آپ کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، اور سال گزر جاتے ہیں اور اس زیور کی زکوٰۃ باقی رہتی ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں باریک مسائل ہوتے ہیں، علماء سے معلوم کرنے چاہیے۔ مولانا یہ ایسا ہے تو اس میں کیا ہوگا، اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ کیسے؟ ہم جو سمجھتے ہیں، عورتیں سمجھتی ہے کہ یہ تو خالی سونا ہے، ارے خالی سونا نہیں ہے، سائڈ میں ہے کچھ، سائڈ میں کہاں ہے؟ کچھ تو ہے تو نہیں کہ سائڈ میں آ جاتا ہے؟ کیسے آتا ہے؟ دیکھو وضاحت تفصیل سمجھو۔ عورت نے وہ چاندی کا زیور شوہر کو بخشش کر دیا، اب اس کے پاس خالی سونے کا زیور ہے، چلو ابھی خالی سونے کا زیور، عورت کے پاس 1 روپیہ کی سائڈ میں نہیں ہے، چاندی بھی نہیں، ویپار کا مال بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی سونے کا زیور، چلو ہم نے مان لیا کہ خالی سونے کا زیور ہے۔ اب گزرتے عید کا دن آیا تو عورت کے پاس کیا آئی؟ عید کے پیسے آئے نا، بھائی بھی دیں گے، ماں باپ بھی دیں گے، عید کے پیسے آئے، عید کے پیسے کس نے واپس کیے؟ ارے ہر عورت لیتی ہے، عید کے پیسے آ گئے۔ اب جیسے ہی زیور کے ساتھ عید کے پیسے آ گئے اپنی ملکیت میں، میرے بھائیوں یہ سونا نہیں رہا، یہ چاندی بن گیا۔ ابھی آپ کو بتایا کہ 2-3 چیزیں اگر مل جائیں گی تو پھر اب چاندی کا اعتبار ہوگا، 612 گرام چاندی کا اعتبار ہوگا۔ تو اب یہ 1 روپیہ بھی آ گیا، تب بھی آپ کے پہننے کے لیے تو سونا، لیکن شریعت یہ کہے گی کہ اب یہ سونا نہیں، اب چاندی۔ اب ذرا بتاؤ کہ اب یہ ہمارا سونا اب چاندی بن جائے تو آسانی کے ساتھ 612 گرام کی بقدر ہو گیا، اب یہ تو چاندی کے حکم میں ہو گیا، ہو گیا کہ نہیں؟ اب گویا کہ ہم عورت صاحب نصاب ہو گئی، اب اس کا سال چلتا ہو گیا، اب عورت یہ کہے گی کہ بھائی 2-4 دن میرے پاس رہتے ہیں، پھر تو میں اپنے گھر میں استعمال کر لیتی ہوں، اور عورتیں کر بھی لیتی ہے یا شوہر کو دے دیتی ہے، ارے بھائی دے دو، لیکن سال تو چالو ہو گیا۔ درمیانی سال میں اگر مال کم ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ کم ہو رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، یہ تو مال خالی کم ہوا، اب کم ہوا، اب پھر سال مدت گزرتے دوسرے سال کی عید واپس آئی، تو دوسرے سال کی عید واپس آئی تو پھر سے عید ہاتھ میں آئی، عید پھر سے واپس میں ہاتھ میں آ گئی، تو اب پھر سے ہمارا یہ سونا چاندی کے حکم میں ہو گیا 612 گرام۔ تو سال کے شروع میں بھی 612 گرام کی بقدر نصاب تھا، اور سال کے اینڈ میں بھی 612 گرام کی بقدر ہو گیا، سال کے درمیان میں خالی کم ہوا، لیکن دونوں کناروں میں سال کے دونوں کناروں میں نصاب پورا ہو گیا، تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یہاں پر گڑبڑی ہو جاتی ہے، یہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اس لیے خیال رکھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ایسا معاملہ ہمارے گھر میں ہے تو ہم یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ سے ہم سبکدوش ہو گئے، ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ بہرحال ہم نے بہت ساری باتیں سمجھی، کتنے مالوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی، کون سے مال میں نصاب کی مقدار کیا ہے، زکوٰۃ کس پر فرض ہوگی، اور بھی دوسرے 2-3 جزئی مسائل بعد میں بیچ میں سمجھے۔ اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، یعنی کتنی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی؟ 40واں حصہ، یہ تو آسان بات ہے، جتنا بھی مال ہو
कैलसी मार दो, बाकिया 40 कर दो, जितना आ गया कितना ज़कात। लाख रुपये में कितनी? 25 रुपये। 40,000 में 1,000, 80 में 2, तो लाख में 25 रुपये। आसान बात है। साल गुजर गया, साल गुजरने के बाद हिसाब लगा दो और अपने पूरे माल को जमा करो, कहाँ पर भाग डाला हुआ है, कहाँ पर है, सब सारा भाग जमा करो। जो मैंने बतलाया वो व्यापार का माल लो, दूसरा लेने की जरूरत नहीं है, समझना पड़ेगा। व्यापार का माल सारा अंदर ऐड कर दो और सारा ऐड करने के बाद फिर उसके बाद भाग्या 40 करके जितना निकल जाए ये ज़कात अदा कर दो। अब ये समझो कि ज़कात हम किसको दे सकते हैं, यानी ज़कात का मुस्तहिक कौन, किसको ज़कात दे सकते हैं। देखो, ज़कात का वाजिब होना अलग चीज़ है और ज़कात का मुस्तहिक होना अलग चीज़ है। आम तौर पर लोगों से गड़बड़ी हो जाती है कि बाज़ मरतबा लोग ये समझते हैं कि मुझ पर ज़कात वाजिब नहीं है तो मैं ज़कात ले भी सकता हूँ, यानी दोनों को मिला देते हैं कि मुझ पर ज़कात वाजिब नहीं तो मैं ज़कात ले भी सकता हूँ। मैं कहाँ मानदार हूँ, मुझ पर ज़कात वाजिब नहीं है, मैं तो गरीब आदमी हूँ तो मैं ज़कात भी ले सकता हूँ। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ज़कात वाजिब न हो लेकिन आप ज़कात लेने के भी काबिल न हो, ज़कात के मुस्तहिक न हो, ऐसा हो सकता है। अब समझ लो ज़कात का मुस्तहिक कौन सा आदमी हो सकता है। एक आदमी ऐसा है कि उसकी ज़रूरतें पूरी कर लो, उसकी ज़रूरतें निकालने के बाद, और ज़रूरतें निकालने का मतलब वही आइंदा के एतबार नहीं होगा, उसमें से जो पूरा करना था कर लिया, और अपना कर्ज था तो कर्ज को माइनस करने के बाद अब ज़रूरत से ज़ायद जितना भी माल है, देखो व्यापार का माल नहीं कह रहा हूँ, ज़रूरत से ज़ायद जितना भी माल है, चाहे वो व्यापार का हो चाहे व्यापार का न हो, लेकिन हमारी ज़रूरत से अभी ज़ायद है, हमारी ज़रूरत से ज़ायद जितना भी माल है, चाहे व्यापार का हो या व्यापार का न हो, ये सारा का सारा माल गिनो, और गिनने के बाद 612 ग्राम चांदी के बकदर हो जाता है तो ऐसा आदमी ज़कात का मुस्तहिक नहीं है। अगरचे उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी लेकिन ऐसा आदमी ज़कात का मुस्तहिक नहीं होगा। एक मिसाल भी दे, उसको समझो। एक आदमी ऐसा है कि उसके पास कोई ज़्यादा माल कुछ नहीं है, उसके पास रहने के लिए एक मकान है, लेकिन उसके पास अपनी बच्चों की ज़रूरत के लिए उसने एक प्लाट खरीद करके रखा है। अभी मकान नहीं बनाया, प्लाट खरीद करके रखा है उसने। अब ये प्लाट जो उसने खरीद करके रखा है किसी को दिया नहीं, उसकी मिल्कियत में है, और अभी ज़रूरत से ज़ाहिर है इसलिए कि उसकी ज़रूरत एक मकान से पूरी हो रही है, बच्चे सब छोटे हैं, कोई मकान बनाने की ज़रूरत नहीं है। बोलो इस प्लाट में ज़कात वाजिब होगी? वाजिब होने का मसला बताओ। नहीं होगी, क्योंकि व्यापार का माल है ही नहीं। लेकिन क्या ऐसा आदमी ज़कात ले सकता है? नहीं ले सकता है। देखो ज़रूरत से ज़ायद है, हालांकि व्यापार का माल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि ज़रूरत से ज़ायद जितना भी माल हो, चाहे फिर वो व्यापार का हो या व्यापार का न हो, उसको गिनो। और ये तो प्लाट की मिसाल मैंने बड़ी दी, बाज़ मरतबा छोटी छोटी चीज़ें मिला करके 612 ग्राम चांदी के बकदर हो जाता है और आदमी ज़कात का मुस्तहिक नहीं रहता है। हालांकि आदमी ये समझता है कि मैं तो ज़कात ले सकता हूँ, हकीकत ये कि वो आदमी ज़कात का मुस्तहिक नहीं होता है। और दूसरी मिसाल थोड़ी सी बदलो। आमतौर पर औरत की पेटी के अंदर बहुत सारे जोड़े होते हैं, 20 जोड़े हैं मिसाल। अब ज़रूरत के जोड़े कितने? 4-5 जोड़े, 3 जोड़े 4-5 जोड़े समझ लीजिए, इतने जोड़े तो ज़रूरत में समझ लो। अब ये 15-20 जोड़े उसकी पेटी के अंदर पड़े हुए, वो ज़रूरत से ज़ाहिर है कि नहीं? अभी तो ज़रूरत से ज़ाहिर है, बात भरे हुए होते हैं, उसकी माली भी ज़्यादा होती है। अब ये 15 जोड़े उसकी पेटी में पड़े हुए हैं लेकिन अभी ज़रूरत से ज़ाहिर है। अभी उसकी हम कीमत निकालते हैं तो एक जोड़ा 1000 का निकलता है, तो कितने हज़ार का माल है? 15,000 का गोया कि उसके पास माल है, ज़रूरत से ज़ाहिर। हालांकि व्यापार का नहीं है, व्यापार का नहीं है लेकिन ज़रूरत से ज़ाहिर है, 15,000 का हो गया। औरत के पास बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं कि जो ज़रूरत से ज़ाहिर होते हैं, बर्तन भी होते हैं। अब मसलन मान लो कि कुछ बर्तन है ज़रूरत से ज़ाहिर है। ज़रूरत से ज़ाहिर होने का मतलब ये है कि साल भर में 2-4 मरतबा भी इस्तेमाल में नहीं आते, तो समझ लो कि वो ज़रूरत से ज़ाहिर है। अगर 2-4 मरतबा भी इस्तेमाल में आ जाते हैं, चाहे मेहमानों के मौके पर, मेहमान आ गए इस्तेमाल में आ गए, तो ज़रूरत में दाखिल है। शरीयत ने तंगी नहीं रखी है, मेहमान के लिए तुमने कोई सेफ्टी कर दी है, ये भी ज़रूरत में है। तो 2-4 मरतबा भी अगर इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं उसका मतलब है कि ज़रूरत से ज़ाहिर है।
اب ہم نے دیکھا کہ ایسے برتن 15,000 کے پڑے ہوئے ہیں، تانبے کے ہیں، پیتل کے ہیں، سب زائد برتن ہیں اوپر پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی 15,000 کے ہو گئے، 15,000 کے جوڑے، 15,000 کے برتن. اور باپ نے اس کو آئندہ کے لیے 4-5 چارپائیوں کا سیٹ بنا کر کے دیا ہے، لیکن ابھی عورت کے لیے ضرورت سے ظاہر ہے، ابھی استعمال میں نہیں آتا ہے، سال بھر میں استعمال میں نہیں آتا ہے، ابھی وہ سیٹ پڑا ہوا ہے، 5-6 ہزار کا 10,000 کا وہ سیٹ پڑا ہوا ہے، لیکن ضرورت سے ظاہر ہے، وہ بھی گنو 10,000 کا ہو گیا تو 15-15 30 10 40,000 ہو گئے. اور کچھ روکڑ رقم جیب میں پیٹی میں پڑی ہوئی ہے، جیب میں پڑی ہوئی ہے، پر چاہے 10,000، اب کل ملا کر دیکھو کتنا ہو گیا، 50,000 کے برابر ہو گیا. حالانکہ کوئی بہت بڑے مالدار نہیں، جب 15 جوڑے تھے اور پلنگ پڑے ہوئے تھے، چارپائی پڑی ہوئی تھی اور وہ برتن پڑے ہوئے تھے، لیکن ضرورت سے زائد اتنا مال ہم نے گنا تو یہ 50,000 یا 43,000 کے برابر ہو گیا. اب بولو یہ عورت زکات کھا سکتی ہے؟ اس پر زکات واجب ہوگی؟ یہ بتاؤ. زکات واجب نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ روکڑ رقم تو خالی اس کے بعد 10,000 روپے ہے، باقی تو سب کو ویپار کمائی ہے نہیں، تو زکات واجب نہیں ہوگی، لیکن زکات لے بھی نہیں سکتی، زکات بھی نہیں لے سکتی ہے. اس لیے میرے بھائی بہت بڑی گڑبڑی ہوتی ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض ایسے غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس یہ تھوڑا تھوڑا گنتے ہیں تو بعض مرتبہ 612 گرام چاندی کے بقدر ہو جاتا ہے اور وہ زکات کے مستحق نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زکات کے مستحق ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو زکات دینا بھی جائز نہیں ہے اور زکات لینا بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے. اس لیے زکات دیتے وقت بہت تحقیق کے ساتھ زکات دینی چاہیے. چل آگے، کن رشتہ داروں کو زکات دینا جائز؟ آسان الفاظ میں سمجھ لو. ہمارے ماں باپ کو زکات ہم نہیں دے سکتے، چاہے کتنے ہی غریب ہو، کتنے ہی مستحق ہو، ماں باپ کو زکات دینا جائز نہیں. اوپر تک باپ کے بعد دادا، پردادا، لکڑ دادا، چاہے کچھ بھی ہو، اوپر تک کسی کو بھی زکات نہیں دے سکتے. ماں، دادی، نانی، پردادی، ان کسی کو بھی زکات نہیں دے سکتے ہیں اور اپنے اولاد کو بھی زکات نہیں دے سکتے. اولاد میں دونوں لائنیں، اولاد میں دونوں لائنیں کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے کی اولاد کو بھی نہیں دے سکتے اور لڑکی کی اولاد کو بھی نہیں دے سکتے. یعنی پوتا پوتی، پر پوتا پر پوتی نیچے تک، نواسا نواسی، پھر پرنواسا پرنواسی، نیچے تک آپ زکات نہیں دے سکتے. گجراتی میں یوں سمجھو، جناتی આપણે પેદા થયા અને જે વસ્તાર આપણાથી પેદા થયું આ કોઈ જગત આપણને આલી જનાથી આપણે પેદા થયા, જે આપણા મા બાપમાં આવી છે, ભલે શેઠ ઉપર ઉધી આવતા હોય અને જે વસ્તાર આપણાથી પેદા થયો, ચાહે શેઠ નેચર ઉધી હોય, શેઠ છોકરાનો છોકરો અલ્લાહ બાબી જિંદગી કરે તો જે આપણા વસ્તારમાં આવ્યો અને જેનાથી આપણે પેદા થયા, આ બે લાને ज़कात ના ली गई. बाकी साइडों में ज़कात आली गई. साइडों का मतलब भाई भाई को ज़कात दे सकता है, भाई बहन को, बहन भाई को, चचा भतीजे को, भतीजा चचा को, बाकी सब मुस्तहिक होना ज़रूरी है. जो अभी आपको बताया मुस्तहिक होना ज़रूरी है. मुस्तहिक है तो भाई भाई को, बहन भाई को, भाई भतीजे को, चचा भतीजे को, सब रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं. बस खाली माँ बाप को नहीं दे सकते हैं और अपनी औलाद को ज़कात नहीं दे सकते. सास बहू को भी दे सकती है, बहू सास को भी दे सकते हैं, फुसर बहू को दे सकते हैं, बहू फुसर को भी दे सकती है, जेठ देवर साडू हमजुल्फ, फिर उसके बाद जितने भी देवर सब रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं, दामाद को भी दे सकते हैं, सबको ज़कात दे सकते हैं. बल्कि हदीस शरीफ में तो आता है अगर तुम अपने मोहताज रिश्तेदारों को ज़कात दोगे तो डबल सवाब मिलेगा, सिला रहमी का भी सवाब मिलेगा और सदका ज़कात तुमने अदा की उसका भी सवाब मिलेगा. अजरुस सदक़ती व अजरुस सिलती, सिला रहमी का भी सवाब और ज़कात अदा की उसका भी सवाब मिलेगा, डबल सवाब मिलेगा. इसलिए मेरे भाइयों ये आपके सामने मसला आ गया कि किन रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते, मालदार को नहीं दे सकते, वो तो सब जानता है. लेकिन ये टच के जो रिश्तेदार हैं उसमें समझना पड़ेगा कि किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते. तो माँ बाप को नहीं दे सकते, औलाद को नहीं दे सकते हैं, बाकी सब को ज़कात दे सकते हैं. बस खाली तहकीक कर ली जाए कि भाई तुम्हारे पास क्या है, जरा खुल कर बता दो, या किसी मोतबर आदमी से तहकीक करवा दे, या पहले से हमको मालूम हो तो फिर उनको ज़कात दे सकते हैं.
دیکھو ہماری تحقیق میں آیا کہ آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے، لیکن پس پردہ اس نے اپنی بات چھپائی تھی یا پھر غلط نتیجے پر ہم پہنچے، لیکن ہمارے گمان میں آ گیا تھا کہ آدمی زکوٰۃ کا مستحق تھا ہے اور ہم نے اس کو زکوٰۃ ادا کر دی، اور پس پردہ وہ آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ البتہ اس کے لیے لینا جائز نہیں ہوگا، لیکن ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ دونوں مسئلے الگ الگ ہیں۔ ہماری زکوٰۃ اگر ہم نے ہمارے ذہن کے حساب سے سوچ سمجھ کر کے ہم نے مستحق سمجھ کر کے زکوٰۃ دے دی اور حقیقت میں آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، مالدار تھا، تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن اس کے لیے لینا جائز نہیں ہو۔ اس لیے کوئی تحقیق کر لی جائے، دوسرے آدمی کے لیے تحقیق کروا دی جائے۔ اور کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں؟ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو، چاہے شوہر کتنا ہی مقروض ہو، لیکن شوہر اپنے زیور کی، بیوی اپنے زیور کی زکوٰۃ شوہر کو نہیں دے سکتی ہے۔ لیکن چوت ہے خبر سے آگے جب شوہر بیوی کو نہیں دے سکتی اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے، اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ارے بھائی تمہاری بیوی ہے، کیا تم زکوٰۃ کے ٹکڑے کھلاؤ گے؟ رات دن تمہارے گھر پر محنت مزدوری کرتی ہے، نوکرانی کی طرح کام کرتی ہے، اور تم زکوٰۃ کے ٹکڑے کھلاؤ گے؟ ارے حلال کمائی، پاکیزہ کمائی اس پر کھلاؤ، اس کو کھلاؤ۔ ماں باپ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتے کہ ماں باپ کو زکوٰۃ کے ٹکڑے کھلائے جائیں، اولاد کو ایسی چیز کھلائی جائے، یہ شرم کی چیز ہے۔ بہرحال ماں باپ کو، اولاد کو اور میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی سب رشتہ داروں کو آپس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب خالی اتنی بات سمجھ رہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت کا ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ہم نے نیت بعض مطلب ایسا ہوتا ہے کہ بیچارہ کچھ کا رشتہ دار ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، بہن ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ اب شریعت میں دل میں نیت کر دو، زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل میں نیت کر کے دو۔ اگر ہم نے دل میں زکوٰۃ کی نیت کر دی اور زبان سے بولتے وقت ہم نے یوں کہا کہ لو بھائی اتمن منہ ہدیو اور لو بھائی اتمن ہدیو اور زبان کی آپ نے بولا ہدیو پر دل میں آپ نے نیت کری زکوٰۃ ادا کی، وہ شرم نہیں وستو، شرم جو ہے آپ ڈائریکٹ نہ کروا پٹی کو کروا، زکوٰۃ بھی آپ نے ادا تھا آپ کو سیدھا رحم میں ثواب بھی ملے۔ تو دل کی نیت کا اعتبار ہے، دل میں اگر زکوٰۃ کی نیت تھی اور زبان سے آدمی نے کہا کہ لو میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، میں خوشی سے دے رہا ہوں، یہ لو یہ آپ کو اپنی ضرورت میں کام آئے گا، اور دل میں زکوٰۃ کی نیت تھی تو آدمی کی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ زکوٰۃ خسر کو اگر زکوٰۃ دینے، اپنی بہو کو زکوٰۃ دینے، بیچاری غریب ہے، بہو ہے، کام کرتی ہے اور زکوٰۃ دینی ہے، تو خسر یہ کہہ کر دے سکتا ہے لو میں آپ کو ہدیہ دینا۔ بالکل روبرو دیتے ہوئے شرم آتی ہے تو اپنے لڑکے سے کہے کہ لو بیٹا آپ تمہارا رقم آلو سو تمہیں تمہارا گھر واؤ جو મારા તરફથી આપજો, મારા તરફથી હદીઓ કે તમે આપજો, ઝકાત અદા થઈ જાય, છોકરા જિમ્મેદારી છે કે પોતાના ઘરવાળાના હાથમાં પકડાઈ દે, કબજો કરાવી દે, તમલીક થઈ જાય, એની ઇખ્તિયાર છે, જો આપણે ઝકાત અદા થઈ જાય। એવી રીતે તમારા ભાઈ સોસાયટી પર રકમ જમા થઈ હોય તો એ બી આપણું બેલેન્સ ગણાય। કેમ થઈ ગયો છે બે ત્રણ ખાલી મોટા મોટા મસ્તા બતાવી દો, ગુજરાતી બતાવો લાગે જલ્દી મળી જાય। સોસાયટી પર રકમ જમા થઈ છે તો આપણું બેલેન્સ ગણાય। સોસાયટી में रकम पड़ी से આપણે ગીઝા પડી છે એ આપણું બેલેન્સ ગણાય। તો જાણે આપણે હિસાબ લગાડીએ તો એ બી રકમ ગણવી પડશે આપણે। અચ્છા સોસાયટી ઉઘડી જાય છે, આમ ઉઘડી જાય તો રકમ કદી આપવામાં પડી છે એ રકમ જ જોડો, અને કદી રકમ વપરાય છે, માની લો કે 50 હપ્તા ભર્યા હતા, 50,000 લાખની સોસાયટીની, અને 50,000 ભર્યા હતા, આ સોસાયટી ઉઘડી જાય ટેન્ડરમાં, તો આપણા હાથમાં તો કેટલા આવ્યા? લાખ રૂપિયા આવ્યા, લાખ રૂપિયા આપણા હાથમાં આવ્યા। तो लाख रुपया हाथ में आया एनो मतलब कि 50 तो एरे आया जो आपने भर्या था એ જ આયા, અને બીજા 50 ચી આયા, બીજા વધના આયા જે આપણે ભરવા પડશે। તો ગોયા આપણા ઉપર 50,000 નું કરજ આવ્યું અને 50,000 આપણા ભરેલા આવ્યા, બરાબર? 50,000 આપણા આયા, 50,000 નું આપણા ઉપર કરજ આવ્યું, તો લાખ રૂપિયા હજી આપણામાં પડ્યા છે અને 15 આપણી આવી જઈ તો આપણે હિસાબનું કેટલા ગણાય? જેમ કે 50,000 નું કરજ છે તો એ તો માઇનસ કરો બરા, તો આપણા હિસાબ કેટલા આવશે? 50। અને કદી 15 આપવાના મોર એ લાખ રૂપિયા આપણું મકાન મળતું હતું એમાં લગાડ્યા, મકાન મળતું હતું, અલ્લાહની મોકા પર રોજીનો દરવાજો ખોલ્યો બરો અને મકાનનું લગાડ્યા બરા, તો મકાનનું લગાડ્યા બરા તો 50 તો મકાનમાં આપણા લાજ્યા। બોલો જે 50 મકાનમાં આપણા લાજ્યા એનું જગત આવશે? હું તો મારી રહેત નહીં તો પૈસા રહેત ને,
એ તો ઇટાલી આવી છે, યા લો શિલારી આવી છે, એની તો જકાત નહીં આવે. આમ ઉપરથી 50,000 નું હવે જે બીજો આપણા માલ છે એમાંથી 50,000 નું માઇનસ કરો. બહુ આસાન છે. એવી રીતના સોસાયટીનો હિસાબ આવી રીતના કરી દેવા. આપણું બીજાનું કોઈ કરજ આવ્યું છે, તો કરજ જે આવ્યું છે એની જકાત આપણા ઉપર આવશે. જે કરજ આવ્યું છે, કરજની જકાત કરજ આલવા વાળાના ઉપર આવશે. જે મકરૂઝ છે, જના આવ્યું છે, એના ઉપર જકાત નહીં આવે. અને યાદ રાખજો, આમ તો આપણે માશાઅલ્લાહ ગડબડી હેડે છે કે કરજ આલતા વખત આપણે શું કહીએ છીએ કે જો તમે કરજો તો આવ્યું છે પણ આની જકાત તમારે કાઢવી પડશે. એક તો હું તમને કરજો આવ્યું, ઉપરથી જકાતે હું કાઢું, હું તો ડબલ નુકસાન. એના કરતાં હું લાખ રૂપિયા જો કારોબારનું નફો તો આપણને નફો આવશે. આપણે શું કરે છે કે ભાઈ જકાત એના મોથે ન મારા ભાઈ શું વ્યાજ કુલ્લુ ખર્ચિન જર નફન ફહુવ રિબા. આવી રીતના શરત લગડાડી બી નહીં, ગુનેગાર થાય. અને કદી એને જકાત અદા કરી તો આ તો વ્યાજ થઈ ગયું. વ્યાજ બિલકુલ જાયઝ નથી. જાયઝ નહીં. જકાત દેતા નહીં, આપણે જકાત અદા કરવી પડશે. બસ તમે કહો કે આપણે શું મળ્યું? અરે અલ્લાહ તાલા બેહદ કર્જે હસના છે. અલ્લાહ તાલા તમને એટલું આલશે કે પૂછો મત. તો કર્જ બી આલવાનું, આવી કોઈ શરત બી ન લગાડે. બહાર કર્જ જે માણસને આવ્યું તો કર્જની જકાત કર્જ આલવા વાળાના ઉપર રહે. જેને કર્જ આવ્યું છે એના ઉપર એની જકાત નહીં આવે. અચ્છા, આમ તો લોકોએ પૂછી છે કે મચ્છા ફલોની જગા પર પૈસા નશાતા અને પાલટી હો ઉઠી જઈએ, ઉઠવા ઉપર છે અને કોઈ આરતી છે ને, અને હવે પૈસા ફસાયેલા છે તો હવે એને શું કરવાનું? તો એનો મસલો એ છે કે અગર કદી આપણા દિમાગમાં એમ આવે હાલાત તો આપણે માલુમ કરશે જ, હવે ડગમગ થઈ ગયું એટલે હાલત આપણે કોઈ તાકીદ તો કરવાના જ છે. તો આપણી તાકીદનું કદી એમ આવે કે ભાઈ હમણાં માણસ મને છે કે તમારા પૈસા મારવાના છે અને હું તમને આલી દીધું, ઇન્શાલ્લાહ તમને આલી દીધું. તો અને આપણો તાકીદ કરવાના નતીજામાં આપણા દિલમાં એમ આવ્યું કે ના 50%થી આપણને વધારે એમ લાગે છે, 70-90% આપણને એમ લાગે છે કે ના મારા પૈસા મોડા આવશે પણ આવી જાય. 70-80% આપણને એમ છે કે ના મારા પૈસા પાછા આવી જાય, તો એની જકાત આપણા ઉપર આવશે. અને કદી પાર્ટી એવી ઉઠી જઈ છે કે આપણને 30-40% શું હોય કે 20% એમ થઈ ગયું છે કે કદી આવશે તો 20% બાકી 70-80% એમ આવે છે કે હવે પૈસા જ્યાં હવે કોઈ ને ખતમ થઈ ગયું, તો બસ એની જકાત આપણા ઉપર નહીં આવે. એમાં આગળનો થોડો મસલો સમજુ. અગર કરી આપણે એકદમ નાઉમીદ થઈ જતા, આપણે ગાલી ગુમાની મતો કે હવે પૈસા પાછા નહીં આવે આપણા, અને આપણા પૈસા જ્યાં માની લો કે 4-5 વર્ષ પાછા આવી ગયા પૈસા, અલ્લાહની મેં તોફીક આલી, કારોબારીમાં પૂરીઓ અને એને પૈસા પાછા આવ્યા, બધું આખિરતના ડરથી પૈસા પાછા આવ્યા, તો સમજો કે અલ્લાહ તરફથી આ ગોઠડી આવી છે. અલ્લાહ તરફથી આ બહુ મોટી ઇનામ આવ્યો આપણા. પાછળના વર્ષોની જકાત આપણા ઉપર નહીં આવે. ચાલુ વર્ષનાથી માલ જોઈન્ટ થઈ જાય અને ચાલુ વર્ષની ખાલી જકાત આવશે. પાછળના વર્ષોની જકાત આપણા ઉપર નહીં આવે. આ માલી ઝીમાર કહેવાય, એની જકાત નહીં આવે. હવે આપ લોકોના કોર્સ 10 મિનિટ જે વાત કરી બહુ પૂછવી તો પૂછીશું. ટાઈમ પૂછી રહ્યા છે કે હોટલના અંદર આપણે ભાગ નોશું છે. હવે હોટલના અંદર આપણે જે ભાગ નોખે છે એ ભાગ બે તરહના હોય છે. હોટલોનો બે તરીકેની સિસ્ટમ રહેશે. બાદ વખત ચલાવવા માણસો પાર્ટનરો પાસેથી પૈસા લઈ પૂરું ભંડોળ ભેગું કરી અને જગા રાખીશ, ગુડવિલ જગા રાખીશ, બોધકોમ કરાવીશ. બોધકોમ કરાયા છેડી પછી જેટલો પૈસા વધ્યા એનું ફર્નિચર કરાવીશ, બધું કરાયા છેડી પછી પૈસા વધ્યા તો પછી એનો આપણે સ્ટોક માલ લાવીશું, કાચો માલ લાવીશું અને પછી કારોબાર ચાલુ કરીશું. તો કદી આવી સિસ્ટમ હોય, આજે હું કીધી એવી સિસ્ટમ હોય તો આપણી જેટલી મૂડી ગુડવિલના અંદર લાજી, જમીનની ખરીદારીમાં લાજી, હોટલના બોધકોમના અંદર લાજી, આ બંને વસ્તુના અંદર જેટલી આપણી મૂડી લાજી છે એનું જકાત નહીં આવે. એનું જકાત નહીં આવે. હા, આપણી મૂડીનો જેટલો ભાગ સ્ટોક માલનું લાજો, સ્ટોક માલના અંદર લાજો, જેટલો આપણો મૂડીનો જેટલો હિસ્સો એનું લાજો, એટલી આપણી મૂડી પર જકાત આવશે. હવે ભાઈ પૂછી રહ્યા છે કે એ જે સ્ટોક પડેલો છે એના અંદર જે કિંમતનો એતબાર થાય. તો જે કાચો માલ પડેલો છે, કાચો માલ તો કોઈ વેચવા લાયક નથી, એને તૈયાર કરીને વેચવાનો છે. એટલે હું ફોખાએ કિરામને એમ કીધું છે કે કાચો માલ છે તો એ પડતરના હિસાબથી તમે જકાત કાઢશો તો બી કોઈ વધો ન થયો. તો પડતરના હિસાબે અને આ એહતિયાત થોડી થોડી વધારે ગણી અને આપણે એની જકાત કાઢી, બાકી જકાત આવશે. હવે
એની કિંમત જેટલી ગણવાની એ આપ લોકોના ઉપર મોકૂફ છે. એ માર્કેટમાં એની માલની સ્ટોક માલની કિંમત જેટલી બને છે એ આપની જિમ્મેદારી બને છે કે આપ એની તહકીક કરવા હોય, હોટલ ચલાવવા હોય તો પૂછો. અને ચલાવવાવાળાની બી જિમ્મેદારી બને છે કે પાર્ટનર કદી કોઈ પૂછે, ચલાવવાવાળા આપણા, જગત ગાઢવાળા આપણા, આપણે જો કોઈ બીજોથી વ્યવહાર છે, ચલાવવાવાળા આપણા છે. તો જાગી નિગાહ બદલો ના, ચલાવવાવાળા આપણે છે. ભલે આપણે વેચની મોડા વહેલી કરીએ પણ કદી કોઈ પાર્ટનર આપણે પૂછી રહેશે તો આપણે એને ખુલ્લે દિલનાથી આપણે કાયદેસર રીતે હિસાબ બતાવીએ જાઓ. અને કદી ફોરી તો હિસાબ આપણા હાથમાં ન હોય તો આપણે તેમ મારે કોઈ 2-4 દડો તમે વાળ જો અમે પછી તમે મોટું અમે તમને બતાવીએ છીએ. તો બહાર કાચા માલની બી જગત આવશે, સ્ટોક માલની જગત આવશે. અને કદી કારોબાર ચાલુ થઈ જાય કોઈ નફો બી પડેલો છે તો એ નફાની બી જગત આવશે અને સ્ટોક માલની બી જગત આવશે. માર્કેટના એતબારથી જેટલીની કિંમત મળતી છે પડતરના હિસાબથી થોડી એહતિયાત વધારે કાઢી નાખવાની છે. અચ્છા, બે શકલો છે. ગુડવિલ નથી. બીજી શકલ એમ છે કે આપણે જે હોટલના અંદર જે પૈસા નોશા છે એ આપણે હોટલ ખરીદી નથી, જમીન ખરીદીને બનાવી નથી, ભાડા પટ્ટા પર આપણે લીધી છે. એનો મતલબ કે આપણી મૂડીના અમુક પૈસા ભાડા પટ્ટા લીધી છે. તો ભાડા પટ્ટાની સિસ્ટમ શું છે અત્યારે કે ડિપોઝિટ ભરવું પડે છે. તો આપણી મૂડીનો જેટલો હિસ્સો ડિપોઝિટનું જો હશે, આપણી મૂડીનો જેટલો હિસ્સો ડિપોઝિટનું જો હશે એટલી મૂડી પર તો જકાત આવશે. ડિપોઝિટ પાછું મળી જવાનું છે એટલે એક કરજ ગણાય. અને હાલ બતાડ્યું કે કરજની જકાત તો આપણા પર આવશે પણ ડિપોઝિટની જેટલી રકમ હોય જશે એ રકમ પર તો આપણા પર જકાત આવશે. પાછો અમુક તો બોધકામ આવે નહીં, જેમ કે આ તો કોઈ બોધકામ કર્યું છે ને ભાડા પટ્ટા ઉપર છે. હવે હું જો કાચો સ્ટોક પડેલો છે એની બી જકાત આવશે, જે નફો આપણે ગલ્લામાં પડેલો છે એની બી જકાત આવશે, આ બધા માલની જકાત આવશે. પણ જે મૂડીના જેટલા હિસ્સાથી ચલાવવાનું ફર્નિચર તૈયાર કરાયું છે, કાઉન્ટર પછી ગલ્લા બનાવરાયા, ટેબલ બનાવરાયા, જેટલી રકમ એના અંદર ખર્ચ થઈ એ રકમના અંદર જકાત નહીં આવે. ખાલી એટલી રકમની જકાત નહીં આવે. બાકી ડિપોઝિટની રકમ બી જકાત આવશે, સ્ટોક માલનું બી આવશે, નફાના અંદર બી બધી રકમના અંદર જકાત આવશે. મિસાલ આવો પ્રમાણે તે વધારે થઈ ગયું છે. આગળ વધારો કોઈ બીજી વાત પૂછો શું કે તમે બનાવી છે ખોલી દીધા. હા તો ઘરના અંદર હા ઘરના અંદર તો મારા તો પહેલા 4,95,000 કર્જનું ગણાય. ભાઈ પૂછી રહ્યા છે કે હું 5,000ની સોસાયટી કરું છું. 5,000ની સોસાયટીનો મતલબ 5 લાખ. 5 લાખની સોસાયટી યોગ્ય રાશિ અને પહેલો જ પૂરો યોનો લાજી ગયો. હાલાકી ભર્યા છે ખાલી 5,000 અને યોના પણ વધના કેટલા આવ્યા 4,95,000 રૂપિયા પણ વધના આવ્યા. અને 4,95,000 વધના આવ્યા તો ઘર ભણતું હતું એને ઘરનું લગાડ્યા, બધો પૈસો ઘરનું લાજી ગયો અને એમ જકાતની હિસાબની તારીખ આવી છે. તો બોલો પૈસા તો સીધ ને, પૈસા તો સીધ ને. ઘર છે તો ચાલુ ઘર છે તો એ તો વેપારનો વાંચો છે. નકદ પૈસા પડ્યા હોત અને હજી લગાડ્યા ન હોત તો એનું જકાત આવે, એ બધો આગળનો મસલો આવે. પણ આ તો ઘરનું લાગી જાય. હવે એને ભર્યા છે કેટલા 5,000 તો 5 લાખમાંથી 5,000 તો એના ભરેલા આવ્યા અને 4,95,000 રૂપિયા એના ઉપર ગયા કે સોસાયટીનું કર્જો આવે. તો હવે એના પણ કદી કોઈ બીજી મૂડી છે, હોટલનો ભાગ રાશિ યા કોઈ બીજી કોઈ પણ બેલેન્સ છે તો 4,95,000 એમાંથી બાદ કરો અને બાદ કરતે પછી કદી 612 ગ્રામ ચોરીના બરાબર કદી વધુ રહેશે તો જકાત આવશે ને નહીં આવે. બીજું કોઈ પૂછો अच्छा ये सवाल जो 7 लाख में बस ये आपके हिसाब है मतलब कि 70,000 एक पैसो 70,000 ने करती तो बस એટલાની જકાત આવશે. લાખ રૂપિયાના હિસાબની જકાત આપણે જકાતની નહીં અને જે 7 લાખનો જે આપણે અંદર પૈસો લાગ્યો છે એ હિસાબની જકાત આવશે. और पूरी मालियत ने आगे बढ़ी जकात नहीं आ. हाँ सैयदों को भी जकात नहीं दे सकते. सैयद જે નવી શાખા ઘણા માણસો છે એ લોકો બી આપણે જકાત ના આપી.
عام طور پر آپ ٹچ ہاں ان کی للہ خدمت کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے سادات کی خدمت للہ ہر وقت سے کرنی چاہیے.